کو اس دین کو چھوڑ دیا فیمت وہو کافرن، اس حال میں مارا کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کا کیا ذرا سب بیکارت ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا۔ مطلب سمجھ میں یہ آیا کہ سب سے پہلے عقیدہ ضروری ہے، بالکل قرآن مجید فرقان حمید کے جو ہے اس کے مطابق بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب اگر ہم یوں دیکھیں کہ ایک تو ایمان بھی درست ہو، عقیدہ جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، درست عقائد پر کاربند ہونا، پھر کاربند ہونے کے بعد مرتے دم تک اس پر کاربند رہنا، استقامت بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھے عقیدوں پر جو اس نے ہمیں عطا فرمائے ان پر ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میں عابد بھائی کی طرف آنا چاہوں گا اور یہ چاہوں گا کہ ہمیں کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ وہ جس طرح شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اچھے عقائد ان پر کاربند ہونا لازمی ہے، لیکن صحبتیں بھی تو معاشرے میں ہیں نا، جب بندہ اچھی صحبتوں کی طرف نہیں آتا خرم بھائی اور بری صحبتیں اختیار کرتا ہے اور ان لوگوں کی صحبتوں کی طرف آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ برے عقائد رکھتے ہیں، مرسلین انبیاء علیہم السلام کے بارے میں برے عقائد رکھتے ہیں، جب اس طرح کے افکار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ بھی تو صحبت عابد بے اثر انداز ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امن تاخذ فانظر امن تاخذ دینکم او کما قال علیہ السلام، کہ تم غور کرو، دیکھو تم کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جو دین سکھا رہا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس نے خود دین درست سیکھا یا نہیں سیکھا۔ یوں تو منافقین بھی دین کی بات کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، لیکن وہ جو ان کا راستہ تھا وہ کچھ اور راستہ تھا۔ تو اس لیے کسی بے دین سے دین تو نہیں سیکھ رہے، اس نے دین کا لبادہ تو نہیں اوڑھا ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو غور رکھنا چاہیے۔ اور اس کو اگر ذرا اور ہم عوامی سطح پر لے کر آئیں تو ہمارے یہاں ایک چیز یہ چل رہی ہوتی ہے خرم بھائی کہ ہر دوسرا بندہ نا اپنی باتوں میں یہ لگا کر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے، یا بعض جملے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس کے بارے میں مختلف باتیں یہ کرنا کہ وہ وہاں بیٹھا ہے، وہاں یوں ہے یوں ہے۔ اب یہ بیٹھنا، جسم ثابت کرنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عوامی سطح پر بولی بھی جاتی ہیں لیکن غلط بھی ہیں۔ اچھا ہم اسے اتنا سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں بعض جملوں کو کہ ان کا غلط ہونے کا احساس ہی دل میں نہیں آ رہا ہوتا، خیال ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو جو عوامی لیول پر غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں یا عوام ہر بات کو دین سمجھ کر رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ عوام ان غلط باتوں کو سیکھ کر اور اس کو کر رہی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا عمل دخل، بہت زیادہ جو عمل دخل ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اور وہ اچھی صحبتوں کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر انسان غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے لیکن اس کو بعد میں اچھی صحبت بھی میسر آ جاتی ہے تو ممکن ہے کہ اس کو ان باتوں کا علم ہو، اللہ رب العالمین اس علم کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان جب کسی کو دوست بناتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ ہے کیا، وہ ترجیحات اس کی جو ہیں دوستی کی وہ دین نہیں ہوتا، وہ اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس کے اپنے اغراض ہوتے ہیں۔ یہ مجھے کچھ فائدہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں، اگر یہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، یہ دنیا میں میرے کسی کام نہیں آ سکتا تو لوگ دوستی میں اس کی اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اپنا دین کو دیکھتے ہوئے کسی کو دوست بنائیں، اس کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں رکھو جو اللہ رب العالمین کو، اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، صبح شام پکارتے ہیں، ان کی صحبت میں سنگت میں رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہیں ان سے نہ پھریں، نہ پھیرنا ان سے اپنی نگاہیں۔ اور پھر اچھی صحبت ہے نا اپنا ایک اثر رکھتی ہے،
اور بری صحبت بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے. وہ ہے نا مقولہ الصحبۃ مؤثرہ، اس کا اثر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی اور بری صحبت کی مثال دی ہے. اچھی صحبت کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشک بیچنے والے، خوشبوئیں بیچنے والے سے دی، اور وہ جو بری صحبت والا ہے اس کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھٹی دھوکنے والے سے دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مشک والے کے پاس بیٹھے گا تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ اس سے مشک خریدے گا یا وہ اس کو دے دے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ یہ اس کو اس کی خوشبو پہنچے گی. یعنی بہر صورت انسان کو اس خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی پہنچے گا. تو اس اچھی صحبت کا اثر اس کو اچھا ہی ملے گا. اور وہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھٹی میں کام کرنے والے، بھٹی دھوکنے والے سے جو دی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی ایسے شخص کے پاس بیٹھے گا وہ یا تو اس کا کپڑا جلا دے گا یا اس کے پاس سے اس کو ناگوار بدبو آئے گی. یعنی بہر صورت اس کی صحبت میں بیٹھنے کا نقصان ہی ہوگا. تو صحبتیں بڑا اثر رکھتی ہے. ابھی ہمارے عابد بھائی نے ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک بیان کی کہ انسان یعنی جب دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. دوستی کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کسی سے اگر دوستی کر رہے ہیں تو ہماری دوستی کس لیے ہے. ہماری دوستی اغراض کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے بجائے بلکہ دینی فائدے کے لیے ہونی چاہیے. قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ دوست ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن ہوں گے مگر وہ جو تقوی والے ہیں، ڈر والے ہیں، جن کی دوستیاں اللہ رب العالمین کی خاطر ہیں، جن کی دوستیاں اللہ رسول کی محبت میں ہیں، اور جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ جو بری سنگتوں میں رہتے ہیں، بری صحبتوں میں رہتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن ان کا کیسا پچھتاوا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن یہ جو ظالم ہیں، جو گناہگار ہے، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنا ہاتھ چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا ہوتا، ان کے راستے کو اختیار کر کے میں بھی ان جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہو جاتا. وہ قیامت کے دن حسرتیں ملے گا. اور یہ اس کا حال کیوں ہوگا؟ تو اس حال کو بھی اگلی آیت میں بیان کیا. وہ کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، اس کو دوست نہ بناتا. دوست نے دنیا میں دوستی کی تھی اس نے آخرت میں پھنسوا دیا، آخرت برباد کر دی. خود کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جب میرے پاس نصیحت آ گئی تو اس نے مجھے اس نصیحت سے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے اچھی کام پر چلنے نہیں دیا. ہمارے یہ ایک ساتھی ہیں، جو ساتھی کو بچپن میں دیکھا پہلے ماشاءاللہ اچھا سنی گھرانہ، لیکن پھر اب بعد میں کافی عرصے کے بعد ان کو میں نے دیکھا تو حالت بالکل عجیب و غریب، بالکل عجیب و غریب، ایسے بڑے بڑے بال، عجیب و غریب حالت. پوچھا کہ یہ اب کیا ہوا ان کا؟ تو بتایا گیا جناب یہ گمراہ ہو چکے ہیں. پوچھا کیا وجہ ہوئی؟ تو کہا جی یہ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا وہ گمراہ لوگ ہیں. تو صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. بد مذہب کی صحبت آپ کو بد مذہب بنا دے گی. اسی طریقے سے کافروں کی صحبت میں رہ کر انسان بسا اوقات اپنے بنیادی عقیدوں سے ہٹ کر بھی بات کرتا ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا، اس طرح کے افراد میں بندہ رہے گا نا، جو باتیں اصل میں سننے لگتا ہے نا، وہی سنی ہوئی باتیں اس کے کبھی غور و فکر کا حصہ بن جاتی ہیں، کبھی اس کے دین کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر وہ باتیں درست ہیں نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں یا ان کے موافق ہیں، یہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا. اتنا علم بنیادی طور پہ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا ہوتا کہ اس کو پتہ لگا سکیں کہ یہ ہے کیا. نہ علماء کی طرف اتنا رجوع کرنے کا ذہن ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات جس نے جیسا بتا کر دین بتا کر بتا دی تو ہم نے وہ اس کو دین بنا کر لے لیا. مدنی چینل کے ناظرین، محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ روایت پھر جو عابد بھائی نے پڑھی میں عرض کروں گا، فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھ لیجئے اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں. ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ کی نظروں میں بھی کئی واقعات ہو سکتا ہے اس طرح کے ہوں کہ لوگوں نے پوری نشستیں، پورے دوستیاں بنائی ہوئی ہیں، بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں اور لیکچرز باقاعدہ سنے جا رہے ہیں. لیکن ان لیکچر سے ہو کیا رہا ہے؟ شاہ صاحب، عمل کی طرف کتنی رغبت مل رہی ہے؟ جناب عمل کو دیکھیں تو عمل وہیں کا وہیں، کورا کا کورا. باتیں بڑھتی جا رہی ہیں دماغ میں اور دل تقوی سے خالی ہو رہا ہے، نور سے خالی ہو رہا ہے، اعضاء نیک اعمال سے خالی ہو رہے ہیں. تو اس قسم کے نالج کا کوئی خاص فائدہ ہمیں نہیں ہو پائے گا. یہ جو نالج ہوگا، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی میں مختلف ایسی پریشانیاں پیدا کرے کہ ہم
بھٹکتے ہی رہ جائیں کہ کیا کرنا ہے اس کا. سوالات تو وہ نالج لینے کے بعد ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں لیکن وہ اخلاص، وہ دل کا اطمینان وہ نصیب نہیں ہو رہا. اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو ہمیں جاگ جانا چاہیے اور رب العالمین جل وعلا کی طرف رجوع لانا چاہیے، توبہ و استغفار کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا مثبت، بڑا اچھا اور بہت فائدہ مند عمل یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے. سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا علم سیکھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. ایک نیا سیگمنٹ ہم سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. سبحان